برادری کا نام روشن کیا۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ایسا ہنر دے دے۔ میرے بھائیوں، آپ کے علاقے میں کوئی بچی ڈاکٹر بن جائے تو شاید اس کا نام اخباروں میں چھپے۔ آپ کے علاقے میں کوئی لڑکا اگر IAS آفیسر بن جائے تو شاید ٹی وی پر اس کی نیوز آئے۔ مگر جو بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، جو بچی قرآن کی حافظ بن گئی، دنیا کے اخبار میں اس کا فوٹو آئے نہ آئے، دنیا کے ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو لیا جائے یا نہ لیا جائے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کو، اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو سمان دیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، اس کو آنر دیا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ ساری دنیا کی نظریں دیکھیں گی یہ عمید علی صاحب ہیں، ان کے بچے نے قرآن کا حفظ کیا تھا، ان کی بچی نے قرآن کا حفظ کیا تھا۔ ان کے سر کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے ہر حافظ بچے کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام اگر ملتا ہے تو قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں۔ 4-5 بچے ہیں تو ایک بچے کو آپ دین کا عالم دیں، حقیر نہ سمجھیں اس پڑھائی کو۔ آپ کا گھر بڑا شاندار ہے، آپ بڑے پیسے والے ہیں، تو کیا آپ کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اس دور کے جو سب سے بڑے امام تھے ان سے کہا، امام صاحب میرے بچے آپ کے پاس جا کر کے دین کی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، بادشاہ کے بچے ہیں، شہزادے ہیں، غریبوں کے بغل میں بیٹھ کر کے وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ پائیں گے، آپ میرے بچے کے لیے ٹائم نکال دیں، میں آپ کو مہینہ دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو سیلری دینے کو تیار ہوں، آپ میرے محل میں میرے دربار میں آ کر کے میرے بچوں کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث سیکھنا ہے، انہیں میرے پاس آنا پڑے گا، ان کے لیے الگ سے میں کوئی تعلیم نہیں بچھاؤں گا، اسی چٹائی پر جس پر سارے بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا۔ اور آج بھی ہمارے دینی اداروں میں آپ دیکھ لیں، امیر باپ کے، کروڑ پتی باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسے کی بغیر چھلے ہوئے آلو کی سبزی اور وہ پتلی سی دال اور وہ موٹا سا چاول اور ہفتے میں ایک دن ملنے والا گوشت، وہ ساری چیزیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ماں باپ اپنے گھر کے بہت پیسے والے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اور یہ دینی تعلیم کے جو مرکز ہے میرے بھائیوں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تم سب برابر ہو، یہاں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ اب یہ سمجھنے کے لیے قرآن کا 18واں پارہ کھولیے اور قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر کے 11 نمبر کی آیت تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن کے 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور آیت کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب یہ پہلی نشانی ہے کامیاب ہونے۔ اگر آپ کو سفلتا چاہیے، اگر آپ کو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ کرا لیا، گوشت ہم کھا رہے ہیں دونوں ٹائم، نام ہمارا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہم سے بڑا مومن کون ہے، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ذرا اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے
ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں چیز کی گواہی دینا، آپ اللہ کو مانیں اور محمد رسول اللہ کو نہ مانیں، سفل نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، مگر کہیں کہیں انسان سے چوک ہو جاتی ہے۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی، سوال کیا گیا اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے اور اللہ کو ایک مانے، اللہ کی توحید میں کوئی شرک نہ کرے اور محمد الرسول اللہ کو رسول نہ مانے، تو کیا اس کی جنت میں جانے کی پاسبلٹی ہے؟ کیا اس کی جنت میں جانے کی سمبھاونا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ 99.99% تو چانس نہیں ہے، لیکن 0.001% چانس ہے۔ ہمارے علماء نے فوراً ان کی اس بات پر نوٹس لیا، ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہ مانے، اس کو 0.001% بھی جنت کی امید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے ہم جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جب تک محمد الرسول اللہ کو ایڈ نہیں کریں گے، ہمارا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں چیزیں میرے بھائیو یاد رکھیے، اللہ کی بھی توحید کی گواہی دینا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دینا ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا تم حج کرو۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 کھمبے ہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ پھر حضرت جبریل نے دوسرا سوال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے اب ایمان کی پریبھاشا بتائی، ایمان کی ڈیفینیشن بتائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب سے میں آیا ہوں جھارکھنڈ میں، بنگال میں، صبح سے لوگ سوال کر رہے ہیں شیخ صاحب یوپی کے اندر کیا ہوا؟ بھئی جو ہوا ہوا، ہمارا تو ایمان ہے، ہم نے تو تقدیر پر ایمان رکھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں نقصان لکھا ہے، ساری کائنات مل کر کے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہماری تقدیر میں فائدہ لکھا ہے، ساری دنیا مل کر کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے۔ تو ہم تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے وہ مزاروں پہ جا کر کے سجدے نہیں کرتا، وہ قبروں پر جا کر کے اپنی ناک نہیں رگڑتا ہے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو وہ گلے میں تعویذ نہیں پہنتا، اس کے ہاتھوں میں دھاگے نہیں ہوتے، اس کے گھروں میں تعویذ نہیں لٹکتے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک اگر سمجھتا ہے تو اللہ کو سمجھتا ہے۔ ابھی آج فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اور اللہ کی قسم میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس کے اوپر کمنٹ کرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مگر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج کیا دین کے جلسوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ بیان کرنے والے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر
جن کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. غوث کے معنی مددگار، اعظم کے معنی سب سے بڑا. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار. اب سوچو یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے. سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہم جس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہی ہمارا غوث اعظم ہے، وہی ہماری مدد کرے. تقریر کرنے والا مولوی تقریر کر رہا ہے، غوث اعظم کی کرامت بیان کر رہا ہے، کہتا ہے لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت یہ بھی تھی کہ وہ جس آدمی سے مصافحہ کر لیتے تھے اس دن اس آدمی کی موت نہیں ہوتی تھی. اس لیے صبح لمبی لائن لگتی تھی اور لوگ آ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے تاکہ 24 گھنٹے زندگی کی گارنٹی مل جائے. ایک بڑھیا کا بچہ تھا، ایک لوتا بچہ. اس نے سوچا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے. روزانہ وہ صبح اپنے بچے کو لے کر کے آتی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے بچے کو مصافحہ کرواتی تھی. اس کو ڈر تھا کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، اکلوتا بچہ ہے. ایک دن مصافحہ کروا کے گھر پہنچی، بچہ اوپر برآمدے سے آنگن میں گر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر اتنا ایمان تھا، اتنا عقیدہ تھا، اس کو یقین تھا میرے بچے نے صبح شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کیا ہے، میرا بچہ مر نہیں سکتا ہے. اب یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف نقل کر رہا ہوں، میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں. بچے کو لے کر کے بڑھیا آئی. اب مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک اور عادت تھی. مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، اچانک کہتے مر جاؤ اور سب مر جاتے تھے. پھر کہتے تھے زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے تھے. جب بڑھیا پہنچی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا مر جاؤ، اب سب لوگ وہاں پہ مرے ہوئے لیٹے. بڑھیا نے چپکے سے اپنے بچے کو بھی ان لوگوں کے بیچ میں لٹا دیا. اس کو اتنا بھروسہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی جب یہ کہیں گے اٹھ جاؤ تو سارے لوگوں کے ساتھ میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا. جب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اٹھ جاؤ، سب لوگ اٹھ گئے، بچہ نہیں اٹھا. بڑھیا آئی، کہنے لگی پیران پیر صاحب میرا بچہ مر گیا ہے اور اسے آپ کو زندہ کرنا، کیونکہ یہ آپ سے مصافحہ کر کے گیا اور ابھی میں لے کر کے آئی تو میں آپ کے جتنے سامنے آپ کے پبلک بیٹھی تھی، آپ نے کہا مر جاؤ، میں نے اپنے بچوں کو بھی ان کے بیچ میں لٹا دیا، سب زندہ ہو گئے، میرا بچہ ابھی تک زندہ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تیرا بچہ اگر میرے کہنے پر مرا ہوتا تو زندہ ہو جاتا، وہ میرے کہنے پہ نہیں مرا. اب بڑھیا ضد کرنے لگی میرا اکلوتا بچہ ہے اور آپ سے مصافحہ کر کے گیا ہے، آپ کو زندہ کرنا پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی نے ہوا میں ایسے ہاتھ کیا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا، بچہ زندہ ہو. اب جتنے مرید وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے ہاتھ جھٹکے سے کیا، آخر کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اسرائیل جو موت، جو روح کو قبض کرنے والا فرشتہ ہے، وہ روحوں کو لے کر کے جا رہا تھا، میں نے جھٹکے سے تمام روحوں کو نکال دیا. آج اس بچے کی وجہ سے جتنے مردے، جتنے لوگوں کی وہ روح لے کے جا رہا تھا، سب زندہ ہو. یہ ہے اللہ کی توہین میرے پیارے. شیخ عبد القادر جیلانی تو ایک عالم تھے، ہمارے پیارے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مردے کو زندہ کر سکیں. آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے، آپ کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس کے دل کی دھڑکن رک رہی ہے، اس کی نبض ٹوٹ رہی ہے. اللہ کے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور موت کے سامنے آپ بھی بے بس بنے ہوئے ہیں اور آپ بڑے درد کے ساتھ رو رہے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو
میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل اداس ہے، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، مگر تیرے باپ کی زبان سے آج کوئی ایسا جملہ نہ نکلے گا جس سے تیرے باپ کا رب ناراض ہو جائے، تیرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ بھی تجھے آج موت سے نہیں بچا سکتا۔ نبی اپنے بچے کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس کو چاہے زندہ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم غریب ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، رب کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن دنیا کی دولت کام نہیں دے گا۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا دینے کی کوشش کرے گا، زمین بھر کے سونا دے گا اور کہے گا اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدہم، تو زمین بھر کے سونا تو لایا ہے مگر ایمان تیرے پاس نہیں ہے، تو ایمان لے کر کے نہیں آیا ہے۔ ایمان ضروری ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے میرے بھائیوں، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے بنارس میں آ جائیے آپ، ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ بنارس آتے ہیں، ان کی آستھا ہے، ان کا عقیدہ ہے، میں اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا، لیکن آپ غور کریں، آج ندیوں کی عبادت ہو رہی ہے، آج جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے، آج پتھر کی بنی ہوئی شرنگا کی عبادت ہو رہی ہے، آج اس کے اوپر دودھ چڑھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا منظر، یہ منظر دیکھ کر، یہ چیزیں دیکھ کر کیا آپ کا دل اللہ کے شکر سے لبریز نہیں ہو جاتا؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا، اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا؟ یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ قد افلح المومنون، کامیاب اگر ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ اور جب ایمان کی بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بڑی پیاری حدیث آپ کو سنیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ذرا اس حدیث کو بھی آپ سن لیجئے، سنا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا مگر آج اس حدیث پر میں تھوڑا کچھ الگ ڈھنگ سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا۔ اب یہ کب پیش کیا گیا؟ ہو سکتا ہے یہ معاملہ خواب میں ہوا ہو، اگر اللہ کے نبی نے خواب میں بھی اگر یہ چیز دیکھی ہے تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی خواب میں بھی اگر جو دیکھے تو وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے ایسے نبی بھی آئے جس نبی کے ساتھ ایک آدمی ایمان والا ہے، میرے ساتھ سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے جس کے ساتھ دو ایمان والے ہیں، میرے سامنے ایسے نبی بھی لائے گئے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں، زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے، دعوت کرتے رہے، اللہ کا دین پہنچاتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کر کے چلا جاؤں، اگر آپ سن لیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس میں میری خطا تو نہیں ہے میرے بھائی، میرا کام تھا بیان کرنا، میں بیان کروں، آپ نہ مانیں تو اس میں میری ناکامی نہیں ہے، اس میں آپ کی ناکامی مانی جائے۔ دنیا میں ایسے بھی نبی آئے، زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے ہمارا کام ہے
مانتا ہے اس کا بھلا ہے، نہیں مانتا ہے اس کا نقصان ہے، اس سے پہنچانے والے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، بہت سارے انسانوں کو دیکھا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آپ آسمان کے کونے میں دیکھیے۔ میں نے آسمان کے کونے میں دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی ہے بہت سارے انسانوں کا مجمع نظر آیا۔ پھر فرشتے نے کہا آپ دوسری طرف دیکھیے، میں نے دوسری طرف دیکھا تو بہت سارے انسان ہی انسان مجھے نظر آئے۔ فرشتوں نے مجھے بتایا ہذہ امتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں تو سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے پوری دنیا کی تمام امتوں میں۔ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے، اور اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں اتنے سارے لوگوں کے باوجود 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 70,000 لوگ ہوں گے ان سے قبر کے اندر بھی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کو قبر میں بھی حساب نہیں دینا ہے، قیامت کے دن بھی حساب نہیں دینا ہے، ان کا نہ حساب ہوگا نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اتنا بیان کیا، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ بیٹھ کر کے ڈسکس کرنے لگے۔ ہم اور آپ جب چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں تو سیاست اور راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، ہم اور آپ جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ جب بیٹھا کرتے تھے تو دین کی باتیں کیا کرتے تھے، جنت کی باتیں کیا کرتے تھے، آخرت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حدیث بیان کر کے گئے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، وچار ومرش کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں وہ کون سے 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے صحابہ ہیں۔ یہ 70,000 کون لوگ ہیں؟ جو نبی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ارے ہم تو پہلے شرک کرتے تھے بعد میں ایمان لائے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوں گی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا وہ 70,000 لوگ ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی صحابہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی اندر سے نکلے اور آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا بات ہے، کس بات پر ڈسکس ہو رہا ہے، کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کون سے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا 4 کوالٹی جس کے اندر ہوگی، 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔ ہم الذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یاد کرو، بچہ بیمار ہو گیا، مولانا صاحب کے پاس ہم گئے، مولانا صاحب بچے کو تھوڑا دم کر دیجئے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا ٹاپ گریڈ یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس نہ جائیں، آپ کا بچہ اگر بیمار ہے آپ دعا یاد کر لیں اور خود بچے کو دم کریں، آپ بیمار ہیں آپ خود اپنے اوپر دم کریں، آپ کی بچیوں کو دعا یاد ہو بچی اپنے اوپر دم کرے، آپ دوسروں سے نہ کروائیں، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، اور یہ 70,000 لوگوں میں یہ کوالٹی ہوگی، وہ دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کریں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ کار سے جا رہے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ گاڑی کا بریک دبا کر کے گاڑی روک نہیں دیتے، عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ، شام کو یہ مت کرو یہ ہو جائے گا، بچے کی مالش کرنے کے بعد بچے کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا لیتی ہیں، پوچھیے آپ علماء سے،
پوچھیے آپ علماء سے، یہ کالا ٹیکا لگانا غلط ہے، بدعقیدگی ہے، کسی کالے ٹیکے سے کوئی نظر وزر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح صبح آپ گھر سے نکلے، گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ ارے یار پتہ نہیں صبح کس کی شکل دیکھ کر کے نکلا۔ نہیں کہنا چاہیے، جو کسی کی شکل دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز سے شعور نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں شادی کی جب تاریخ طے ہوتی ہے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کریں، 3 تاریخ کو شادی نہیں کریں گے، 23 تاریخ کو شادی، جس میں 3 آئے گا اس میں شادی نہیں کریں۔ سفر کے مہینے کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں، آپ کیا بھی بولتے ہیں؟ سفر کا مہینہ، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس کو ہمارے یہاں تیزی کا مہینہ بولتے ہیں۔ بولتے ہیں اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ او لوگو، میری شادی جناب محمد رسول اللہ سے شوال کے مہینے میں ہوئی، اور اسی شوال کے مہینے میں رخصتی بھی میری ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میری نبی سے اس مہینے میں شادی نہ ہوتی، اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی نہ ہوتی، اور نبی کی تمام بیویوں میں نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، 70,000 والے جو بندے ہیں، ولا یتطیرون، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، ولا یکتوون، اور وہ دغواتے نہیں ہیں۔ خون کو روکنے کا ایک علاج کا طریقہ تھا، وہ اس کو آگ سے داغا کرتے تھے، آگ سے داغ کر کے علاج کرتے تھے، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، نبی نے اس کو بہتر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 70,000 لوگ بدن پر دغواتے نہیں۔ اب دغوانے کا رواج تو ختم ہو گیا، اب آج کل ٹیٹو کا رواج چلا ہے۔ لڑکے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر لڑکیوں کا نام ٹیٹو کی شکل میں لکھوا رہے ہیں، لڑکیاں لکھوا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن آپ نے جو ٹیٹو بنوایا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے جو ہاتھ آپ کو دیا تھا اس ہاتھ پہ کسی لڑکی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں، بیوی کا حق ادا کریں۔ اپنے ہاتھوں کی کلائی پر اور اپنے سینے پر بیوی کا نام ٹائپ کروانے سے اور ٹیٹو بنوانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے جو 70,000 بندے ہوں گے وہ دغواتے نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں ایمان۔ اور کامیابی کی پہلی نشانی جو اللہ نے کیا بیان کی؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے۔ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ پہلی چیز ہے کہ وہ ایمان، ان کے اندر ایمان۔ دوسری چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ بندے جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر نماز پڑھنے گئے اور آپ کا من نماز کے اندر نہیں لگ رہا ہے، آپ کو دکان یاد آ رہی ہے، آپ کو آپ کا کاروبار یاد آ رہا ہے، آپ کو بینک بیلنس یاد آ رہا ہے، یقین مانو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی نماز آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ ایک شیطان ہے جس کا کام ہے آپ کی نماز کو خراب کرنا، وہ آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے اور تازہ تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، صحابی کھجوروں کو دیکھ رہے ہیں، عصر کی اذان ہونے لگتی ہے، صحابی وضو بناتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کو بار بار ان کے باغیچے کی کھجوریں یاد آ رہی ہیں، بار بار کھجوروں کا گچھا یاد آ رہا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، وہ
کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا آج ان کھجوروں کی وجہ سے میں نے اپنی نمازوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ صحابی کے منہ سے الفاظ نکلے، الہانی عن الصلاۃ، میری اس کھجور نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ صحابی عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، اے عثمان، اے امیر المومنین، وہ کھجوروں کا میرا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، جو باغ مجھے میری نماز سے غافل کر دے اس باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا موبائل آپ کو نماز سے غافل کر رہا ہے تو سوچو آپ کا کیا ہے۔ آج مجھے بتایا آپ کے اسی برہیٹ میں آنے کے بعد لوگوں نے، مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا آپ بولیے گا، سٹا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پانچوں ٹائم کا نمازی۔ اب بھائی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ نماز نہ پڑھے، بھائی جوا کھیلنا گناہ ہے، سٹا کھیلنا گناہ ہے، اس میں نماز کا کوئی دوش نہیں ہے، اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بھائی داڑھی رکھنے والا اگر چوری کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ داڑھی رکھنا غلط ہے، بھائی داڑھی رکھنا صحیح ہے، ضروری ہے، اب داڑھی رکھ کر کے کوئی چوری کر رہا ہے اور بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تم پانچوں ٹائم کے نمازی ہو اور اس کے باوجود تم سٹا کھیل رہے ہو، تم لاٹری کھیل رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو تم پڑھ رہے ہو مگر تمہاری نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، تمہاری نماز کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، بے شک نماز برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ گندے کام کر رہے ہیں، آپ گھناؤنے کام کر رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روک نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے پہلی جو کامیابی کی جو دوسری شرط اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، نماز جب آپ پڑھیے تو کوشش کیجئے کہ آپ کی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس لیے کہ آپ کی نماز میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہ کی جائے، سویکار نہ کی جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ جب اس آدمی نے سلام پھیر لیا، حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور کہا ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تیری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اور اگر اسی حال میں تو مر گیا تو تو اسلام کے اوپر نہیں مرے گا، تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا، تیری نماز کا طریقہ غلط تھا، لہٰذا اگر تو اسی حال میں مر گیا تو تو بے نمازی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، کامیاب لوگوں کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، جو بے فائدہ چیزوں سے، جو پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں غور کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرام سے دور رہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا گناہ سے دور رہتے ہیں، اللہ نے کہا لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو لغو چیزوں سے دور رہے گا وہ گناہ سے آٹومیٹک دور رہے گا۔ ارے جو زبان سے فالتو بات نہیں نکالتا وہ گالی نکالے گا کیا؟ جو نماز سے، جو زبان سے کسی کی برائی، جو زبان سے غلط بات نکالتا ہی نہیں ہے وہ نہ کسی کی برائی کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ گالی۔ لغو چیزوں سے دور رہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نیک بندے اگر فالتو چیزوں کے پاس سے گزر بھی جائیں، کسی سینما ہال کے پاس سے گزر جائیں، ان کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی بے پردہ ہو کر کے نکل بھی جائے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں وہ فالتو چیزوں کو دیکھ کر کے عزت کے ساتھ،
ساتھ نظریں جھکا کر کے گزر جاتے ہیں، وہ فضول چیزوں کو دیکھا نہیں کرتے۔ ابھی بات اس پر بھی آئے گی، بے پردگی کے معاملے پر بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے آگے کی کوالٹی دیکھیں، کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب لوگوں کی چوتھی کوالٹی، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں کوئی چوری نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا ایک مرتبہ، کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے انڈیا کے اندر ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ہم دیں، ہم ٹیکس بھی دیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہمارے اوپر ڈبل بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میں نے کہا جناب زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتے ہیں، نہیں دیں گے گورنمنٹ آپ پر پینالٹی لگائے گی، مگر زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے آپ کے مال کی برکت چھین لی جائے گی، آپ کا مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں۔ اور آپ لوگ تو کھیتی کرنے والے لوگ بھی ہیں، کسان لوگ بھی ہیں، زکوٰۃ کا تعلق بارش سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں فرمایا وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتی ہے، اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ہم زمین پر دے رہے ہیں اور برکت آسمان سے اتر رہی ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ میں چوری کی تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی میرے پیارے۔ تو اللہ کے جو کامیاب بندے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اگر ہم اپنے سماج کا سروے کریں گے تو نماز کے بعد عام طور سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں۔ رمضان میں روزہ 90% لوگ رکھتے ہیں مگر زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں۔ تو میری بات نوٹ کر لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، روزہ بعد میں ہے، اسلام میں تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ پہلے نمبر پر کلمہ ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر بولو بھائی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ روزہ چوتھے نمبر پر ہے، آپ چوتھے نمبر کے اوپر تو توجہ دے رہے ہیں مگر تیسرے نمبر پر اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ نے اپنے زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے کامیاب ہے وہ بندے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب لوگوں کی 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ ایڈلٹری نہیں کرتے، وہ کسی غیر عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب اللہ نے اسی قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر دے دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور آج تو سوشل میڈیا ایسی چیز آ گئی ہے، فیس بک پر آپ نے جو دیکھ لیا ایک مرتبہ اب فیس بک آپ کو وہی چیز ریکمینڈ کرے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ نے ایک چیز جو ایک مرتبہ دیکھ لی، آپ نے تقریر دیکھ لی تو تقریر بار بار آئے گا، آپ نے سیریل دیکھ لیا سیریل بار بار آئے گا، آپ نے کوئی ننگی چیز دیکھ لی وہ ننگی چیزیں بار بار آئے گی۔ آج موبائل ہماری نگاہوں کی حفاظت کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ کیا عالم کیا جاہل، کیا نمازی کیا بے نمازی، کیا جوان کیا بوڑھا،
اس موبائل نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا. آج فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ اور دنیا بھر کی تمام چیزوں نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا. اور جب نگاہ گناہ میں مبتلا ہوگی میرے بھائیوں, تو نگاہ کا تعلق ہے شرمگاہ سے. جب آپ نظر نہیں بچا پائیں گے تو شرمگاہ کو بچانا بہت مشکل ہے. تو کہا گیا ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی. اور عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو, اپنے کپڑوں کو ظاہر نہ کرو, اپنے زیور کو ظاہر نہ کرو. اب عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں 15 سال کی لڑکی ہے اور 50 سال کی بوڑھی عورت ہے. 50 سال والی تو نقاب میں جلسے میں آ رہی ہے, 15 سال والی بیچاری میک اپ سے لگ کر کے, نیا کپڑا پہن کر کے, آج پرہیٹ میں جلسہ ہے, مکمل تیار ہو کر کے وہ آئی ہے. اور اس کی اماں بیچاری مکمل پردے میں ہے, اور جوان لڑکی وہ بے پردہ چلی آ رہی ہے. وہ پورے سڑک پر, پورے راستے میں ساری دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. میرے بھائیوں غلط ہے یہ. آپ کی نظر میں 15 سال کی لڑکی بچی ہے, شریعت کی نظر میں اگر لڑکی کے اوپر وہ علامتیں آ چکی ہیں جو ایک بالغ لڑکی کے اندر ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر پردہ کمپلسری ہے. اور اس لڑکی کو رمضان کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے, نماز بھی اس کے اوپر فرض ہے, اور جب وہ گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے, پردے میں. ایک طرف ہماری وہ بہنیں جو دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو کر کے اپنے حجاب میں نعرے تکبیر لگا رہی ہیں, اور ایک طرف ہماری بہنیں ہیں میرے بھائیوں, ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو اپنے علاقے میں اور اپنے ماحول میں جہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں بھی وہ حجاب اور پردے کے بغیر نکل رہی ہیں. یاد رکھو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی, سماج کو زناکاری سے نہیں بچایا جا سکتا جب تک عورت اس چیز پر عمل نہ کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر. اور آگے ایک اور چیز بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے مسلمان عورتوں تم گھر کے اندر رہا کرو, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو. شاپنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے, کاروبار کرنا تمہارا کام نہیں ہے, نوکری کرنا تمہارا کام نہیں ہے. حالات کے تحت اگر کبھی نکلنا بھی پڑ جائے تو پردے سے نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور جب گھر سے تم نکلو تو بناؤ سنگار کر کے, میک اپ کر کے, لپسٹک لگا کر, پرفیوم لگا کر کے نہ نکلا کرو. یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. اب ایک سوال پیدا ہو, اے اللہ لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, دونوں کے اندر طلب ہے, مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے, اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا ہے, تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ہم تجھے حلال طریقہ دے رہے ہیں, ہم تجھے حلال الٹرنیٹ دے رہے ہیں. اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, اپنی بیوی کے ساتھ تو نکاح کر کے اپنی شاریرک ضرورت کو پورا کر لے, اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیرے اندر جو ضرورت رکھی ہے اس ضرورت کو تو پورا کر لے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اب جب شادی ہو گئی, تجھے جائز طریقے سے تیری ضرورت پوری ہو گئی, اب تو اگر ادھر ادھر منہ مارے گا تو تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والا ہے, تو زنا کرنے والا ہے, تو بدکاری کرنے والا ہے, تو اللہ کا باغی ہے, تو کامیاب نہیں ہو سکتا, تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ. دونوں پیروں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ, اور دونوں داڑھ کے بیچ میں جو
چیزیں یعنی زبان، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأۃ خمسا، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 4 کام عورت کر لے، کچھ اور نہ کرے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 اور نمبر 7، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا بیان کی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب لوگوں کی چھٹی کوالٹی، وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا آسان ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے کروں، آسان کا اگر بہت آسان ٹرانسلیشن میں کروں، امانت کا مطلب ہے ڈیوٹی، امانت کا مطلب ہے کرتویہ، امانت کا مطلب ہے فرض۔ جو اپنے فرض کو صحیح طریقے سے نبھائے وہ کامیاب ہوگا۔ اب فرض میں بہت ساری چیزیں آ گئی میرے پاس۔ ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار ہیں جو بیچارے مدرسہ چلا رہے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، چندے نہیں ملے، انہوں نے اپنی جیب سے مدرسے کا خرچ چلایا ہے اور ٹیچروں کو تنخواہیں دی۔ ہم نے ایسے ذمہ داروں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار لوگ ہیں جو بیچارے ٹیچروں کو کیا تنخواہ دیں گے، وہ مدرسے کے چندے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہم نے مسجد کے ایسے متولی بھی دیکھے ہیں، مسجد کا متولی بنا پھرتا ہے اور ایک ٹائم کی نماز میں اور فجر کی نماز میں وہ نظر بھی نہیں آتا۔ ہم نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں، 50,000 روپے گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، 5-6 گھنٹے ان کو پڑھانا ہے، لیکن مدرسے میں چلے جاؤ، کلاس میں چلے جاؤ، بچے سامنے شرارت کر رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ ہے امانت میں خیانت۔ آپ کو پیسہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے بنارس میں ایک اہل حدیث عالم تھے، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، سفر پہ جا رہے تھے، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین چھوٹنے والی تھی، ٹکٹ نہیں خرید سکے، ٹرین پہ چڑھ گئے، اگلا اسٹیشن آیا، کوئی ٹی ٹی چیک کرنے والا نہیں ہے، آسانی سے اسٹیشن کے باہر نکل سکتے ہیں۔ باہر نکلے، بنارس سے الہ آباد جا رہے تھے، معاف کیجئے الہ آباد میں نے کہہ دیا، اس کا نیا نام پریاگ راج ہے، بھائی نام بدل گیا، ہمارے بابا جی نے نام بدل دیا۔ ٹکٹ خرید نہیں پائے، پہنچے وہ الہ آباد پریاگ راج، ٹی ٹی نہیں ملا، چاہتے نکل سکتے تھے باہر، ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے، پوچھا الہ آباد سے بنارس کا ٹکٹ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا اس زمانے میں جو بھی تھا 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جو بھی تھا، انہوں نے ٹکٹ خریدا، خرید کے پھاڑ۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب جب ٹی ٹی نہیں تھا، چیک کرنے والا نہیں تھا، آپ نکل جاتے، کیا ضرورت تھی ٹکٹ لینے کی؟ کہا نہیں، یہ خیانت ہو جاتی اور یہ میں نہیں کر سکتا۔ حکومت کے کھاتے میں وہ 10 روپیہ جانا چاہیے کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں۔ ایسے علماء تھے تو کرپشن نہیں تھا میرے بھائی، ایسے اللہ والے تھے تو بےایمانی نہیں تھی۔ اور آج جس کو 2 روپیہ بےایمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 روپیہ کر رہا ہے، جس کو 2 کروڑ روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 کروڑ روپیہ کر رہا ہے۔ والذین هم لأماناتهم، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت کو نبھاتے ہیں۔ اور جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ سن لیں، بچے بھی آپ کی امانت ہے، جوان بیٹی بھی آپ کی امانت ہے، جوان بیٹا بھی آپ کی امانت ہے۔ بیٹا رات میں 2 بجے گھر آتا ہے، کوئی سوال نہیں، بیٹا گھر میں آیا، منہ سے سگریٹ کی مہک آ رہی ہے، منہ سے دارو کی مہک آ رہی ہے، کوئی سوال نہیں۔ بیٹی اگر 10 بجے کے بجائے 11 بجے آ رہی ہے تو بیٹی کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہے، بھئی ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو آپ چھوڑ دیں، سوال بیٹی سے بھی ہونا چاہیے اور سوال بیٹے سے بھی ہونا چاہیے۔ امانت ہے دونوں۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے، حاجی صاحب رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، صبح فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے،
जवान बेटा रात में 2 बजे घर में आकर के पड़ा रहता था, कभी आपने फजर में बेटे को उठाया? माँ बेचारी दुपट्टा उठा करके रात भर दुआ करती थी, जवान बेटी रात में 2-2 बजे तक किसी से मोबाइल पर बातें करती थी। माँ से पूछा जाएगा तू अंधी क्यों बन गई, तूने बेटी को मना क्यों नहीं किया, तूने बेटी को गलत चीजों से क्यों नहीं रोका? ये बच्चे, ये बच्चियां अमानत है मेरे प्यारे। और आज तो जब से मोबाइल निकला है, अब बच्चों को हम कहाँ पाल रहे, अब तो मोबाइल पाल रहा है। कितनी औरतें, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जल्दी से मोबाइल उसको टिका दिया। अब बच्चा जो है लकड़ी की काठी वाला वीडियो देख रहा है, तब वो खाना खा रहा है। बच्चों को हमने इतना मोबाइल का आदी बना दिया है कि बच्चा शरारत करे, हमने झट से मोबाइल थमा दिया है। उसके बाद हम कहते हैं मौलवी साहब बच्चे तो मोबाइल के पीछे पड़े हैं। मोबाइल के पीछे पड़े नहीं, आपने पढ़ाया है। अमानत है मेरे प्यारे भाइयों, ये बच्चे अमानत है। और अरबी का कोई शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयात व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जिसके माता पिता दुनिया से इंतकाल कर जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। तो बच्चे अमानत है मेरे भाई, इस अमानत में खयानत में करो। और 7वीं चीज व अहदिहिम राऊन, कामयाब लोग अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, अपने ज़बान के पक्के होते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं, अपने वादे से मुकरते नहीं हैं। वो किसी से अगर वादा कर लेते हैं तो वादे को निभाते हैं। आज बिजनेस कर लो, सबसे बेईमान मुसलमान आपको मार्केट में मिलेंगे। गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं बिजनेस के मामले में, आप तजर्बा करके देख लो मेरे भाइयों। हम और आप इस कदर अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हमारे वादे का कोई मतलब नहीं, हमारी जुबान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्बउम मन कुन्न फीही कान मुनाफिकन खालिसा। 4 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाए वो पक्का मुनाफिक है। 4 चीजें पक्के मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खान, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। व इज़ा खासमा फजर, और जब झगड़ा करे लड़ाई करे तो गाली गलौज पर उतर जाए। 4 चीजें पहचान है किसकी? पक्के मुनाफिक की। अब आप गौर कर लें, अगर ये 4 चीजें हमारे अंदर हैं तो फिर हम मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं? हदीस फैसला कर देती है, फतवा लगा लेना। हदीस में आपको दे के जा रहा हूं, ये 4 चीजें हैं जिसके अंदर एक चीज ये भी है कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कामयाब लोगों की 7वीं क्वालिटी ये है, वह अहदिहिम राऊन, वो अपने वादे के पक्के होते हैं। अब आखिरी चीज नंबर 8, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। कामयाब लोगों की 8वीं खूबी ये, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह अकबर। हिफाजत का मतलब समझते हो भाई? एक मोबाइल है 500,000 रुपए का, और एक मोबाइल है एप्पल का आईफोन लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का। अब 1.25 लाख रुपए के मोबाइल को आप कितना संभाल करके रखेंगे? नमाज आपके आईफोन से भी ज्यादा कीमती चीज है, नमाज की हिफाजत करो। असर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ सफर पे गए हुए हैं। दुश्मनों को पता चला कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा आए हुए और असर की नमाज का टाइम है। बुखारी के अल्फाज हैं, दुश्मनों ने मीटिंग की और आपस में मशवरा किया कि ये वो नमाज का टाइम है जिस नमाज को मुसलमान अपनी जान से ज्यादा प्यारा मानते हैं, और जिस टाइम की नमाज को कभी नहीं छोड़ते हैं। का बड़ा अच्छा मौका है, चलो हमला कर देते हैं। दुश्मनों ने प्लानिंग बनाई, अल्लाह ने अपने नबी को खबर कर दी। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, आधे सहाबा हथियार लेकर के खड़े रहेंगे और आधे सहाबा नमाज पढ़ेंगे। नमाज तब भी माफ नहीं हुई। कहा कि आधे हथियार लेकर के खड़े रहेंगे, आधे नमाज पढ़ेंगे, और जब ये आधे पढ़ लेंगे तो फिर वो बाकी आधे नमाज पढ़ेंगे और ये हथियार लेकर के खड़े रहेंगे। यानी नमाज का
ایک نیا طریقہ جنگ کے حالات میں بیان کیا گیا، مگر نماز معاف نہیں۔ اور مجھے وہ فتویٰ یاد آتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دشمن کی قید میں ہے اور کھمبے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ نماز کی نیت باندھ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز کو چھوڑ دے گا؟ اور جتنے دن تک وہ دشمن کی قید میں ہے اتنے دن تک کی نمازوں کو وہ چھوڑ دے گا؟ شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جائے گا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کے ہاتھ کھمبے سے بدے ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے نہ کرے۔ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس حال میں ہے اسی حال میں وہ اپنے سر کے چہرے کے اشارے سے رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج جلسہ ہو رہا ہے برہیٹ کے اندر، اور ہم ہر سال جلسہ کرتے ہیں، 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مگر پھر رپورٹ کیا آتی ہے؟ کیا ہماری نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ ہر سال ہمارے علاقے میں کئی نئی مسجد بن رہی ہے، ہر سال کئی نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو بنانے سے اہم یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے میرے بھائیوں۔ آج لاک ڈاؤن میں کتنی مسجدیں ایسی تھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گاؤں دیہات میں چھوٹی چھوٹی وقتیہ مسجد تھی، وہاں بھی جمعہ ہونے لگا۔ میرے پاس ایسے سوال بھی آئے، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھیں، جامع مسجد تھی، وقتیہ مسجد تھی، وقتیہ مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے لگے، اب دونوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بہتر ہے، اور جو فتوے کی روشنی میں جو علماء نے فتویٰ دیا وہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ گاؤں میں کوئی ایک مسجد ہو، بڑی مسجد، جہاں سارے لوگ مل کر کے جمعہ پڑھیں، لیکن اگر دونوں پر پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر 2 مسجدیں قریب قریب میں ہیں تو جو بڑی مسجد ہے اس پر جمعہ کی ادائیگی کی جائے۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے بھائی، اللہ کے گھر میں حرم میں نمازیں ہو رہی ہیں 2-2 فٹ کی دوری پر۔ اللہ کے گھر میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ طواف رک گیا ہو، نماز رک گئی ہو، حرم کے اندر تالا لگ گیا ہو۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا میرے بھائیوں۔ آج اللہ کا شکر ہے حالات نارمل ہوئے ہیں، آج وہاں پر بھی حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، حج بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں پھر زندگی دی ہے، آج پھر کورونا کا اثر کچھ کم ہوا ہے، اور زندگی کتنے دن کی ہے میرے بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کب آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 8ویں نشانی ہے کہ اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج اس جلسے سے جب آپ گھر جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اور آج ہونے والی فجر کی نماز آپ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تب اپنے گھر میں جائیں گے، یہ عہد کر کے یہاں سے آپ اٹھیں۔ یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو گئی ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الوارث۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا جنت کے وارث بن جائیں گے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہے، بیٹے کو دنیا کی کوئی طاقت باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اور جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، وہ درجہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان 8 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما دے۔ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حرام چیزوں سے، لغو چیزوں سے دور رکھے۔ رب العالمین ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے، اپنی امانت اور اپنے وعدے کا پاس کرنے کی توفیق دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ کہنے اور سننے سے زیادہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔